کچھ ہے, کیونکہ یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے, پیسے کی بہت پاور ہے. پیسہ مقناطیس کی طرح یوں بندے کو کھینچتا اپنی طرف اور بندہ چلتا ہوا چلا جاتا ہے, کیونکہ جب اس کو یہ پتا ہے کہ بالکل, جب اس کو یہ پتا ہے یار وہاں سے اتنا پیسہ آ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اگزامپل دیکھیں نا کہ جس طرف 4-4 6-6 لیگز ہو رہی ہوتی ہیں, جس طرف پیسہ ہوتا ہے پلیئر اس طرف جاتا ہے نا. دوسری ایک میسج میرا یہ ہے اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ اب حالات انڈیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ, بنگلہ دیش کے انڈیا کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ نہیں ہے. آپ پہلی فرصت میں یہ بھی جب ٹائم ملا تو اناؤنس کر دیں, ہم آج کے بعد ایشیا کپ نہیں کھیلیں گے, کبھی بھی نہیں کھیلیں گے. نہ پاکستان اپنی طرف سے کہہ دے ہم نہیں کھیلیں گے, اور بنگلہ دیش کہہ دے اپنی طرف سے ہم نہیں کھیلیں گے. دوسری بات آپ نے جو بھی بات کی, بائیلیٹرل کھیلیں گے, پھر بائیلیٹر تو پاکستان انڈیا کی ویسے ہی نہیں, اب تو بنگلہ دیش انڈیا کی بھی بائیلیٹر نہیں ہوتی. بنگلہ دیش کے ساتھ بائیلیٹرل نہیں, آپس میں تو کھیل لینا, پاکستان بنگلہ دیش تو کھیلے گا. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ بنگلہ دیش انڈیا کی آپس میں بائیلیٹر سیریز بھی نہیں ہوگی اور اس کی بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یار کیا بات بھول گیا ہوں میں, نہیں میرے ذہن میں آدھا بڑی زبردست بنگلہ دیش انڈیا ایشیا کرکٹ کونسل کی بات کر رہے تھے آپ, ایشیا کپ کی بات کر رہے تھے. ایک تو میں نے یہ بات کی جس کے صدر محسن نقوی صاحب, ایشیا جو ہے وہ ختم کر دیں, چلے خیر وہ میرے ذہن میں بات آئے گی تو محسن نقوی صاحب صدر بھی ہیں. ہاں یہ جو ہے یہ دیکھیں, اب یہ میں اسی طرف آ رہا ہوں. ایشیا کپ کب ہے, اب کوئی آئیڈیا ہے؟ ایشیا کپ اگلے سال. ان کی چیئرمین شپ کب تک ہے؟ ان کی چیئرمین شپ 3 سال کی ہے, ابھی باقی ہے. مطلب جب ایشیا کپ جب ایشیا کپ آئے گا تو ان کی چیئرمین شپ رہے گی, ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایشیا کپ آنے سے پہلے ریزائن دے کے میری جو ریزائن دے کے بولے ہم ایشیا کپ تم سے کھیلنا ہی نہیں چاہتے. ٹرافی کا کیا کریں؟ نہیں ٹرافی جب ریزائن دے دیا ٹرافی چلی گئی نا. دیکھیں وہ ان کی جو پاور ہے وہ رہے گی ہمیشہ کے لیے. میں جب تک تھا تمہیں ٹرافی نہیں دی میں نے, ٹھیک ہے. میں نے اگر ریزائن کر دیا اب تم نے جا کے لے لیا, آپ یہ کریں جو ہے وہ ان کے ساتھ. اور دوسری ہاں جو بات یاد ہے مجھے, دوسری بات یہ آپ نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات بولی نا کہ یہ بولیں گے جی آئی سی سی ہٹا دو ان کو, ہمیں اگر ان پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں ہوتا پیسے اگر ان کو کہیں اور سے مل جائیں, ٹھیک ہے. آپ یہ مجھے کر کے بتا دو میں مان جاؤں گا. پاکستان اپنے منہ سے بولے کہ کبھی بھی کوئی ایونٹ ہوگا ہم اس گروپ میں نہیں ہوں گے, ہمیں دوسرے گروپ میں رکھو, یہ کر کے بتاؤ میں مان جاؤں گا. کھیلی جاتی ہے اس طریقے سے بابر اعظم کی جگہ بنتی ہے پاکستان ٹیم کے اندر, ٹھیک ہے. یہی سلیکشن کمیٹی تقریباً جس نے بابر اعظم کو باہر کیا تھا وہ کیا الفاظ یوز کیے تھے کہ یار ہم یہ سوچتے ہیں, چاہے اس میں سلمان آغا بھی ہو, چاہے اس میں مائک احسن ہو, چاہے عاقب جاوید ہو, چاہے باقی سلیکشن کمیٹی ہو, انہوں نے جب بابر اعظم کو باہر کیا تھا انہوں نے بولا تھا یار اب ہم جو ہے نا اسٹرائک ریٹ پہ جا رہے ہیں, اسٹرائک ریٹ کی ہم نے دکان کھول دی ہے, ٹھیک ہے. اس دکان کے اندر مسالے آئیں گے ٹھیک ٹھاک قسم کے, لیکن پرابلم یہ ہوئی وہ مسالے بھی نہیں بکے اور اسٹرائک ریٹ بھی وہیں کا وہیں رہ گیا. بابر نے پرفارمنس سن تو لیں, سن تو لیں, میری بات تو سن لینا. دکان بند ہو گئی, جب وہ دکان بند ہوئی تو یہ واپس اس پہ آ گئے. وہ کیا پلاننگ تھی کہ یار بابر کو رضوان کو ٹیم سے باہر کرو, ہم ایسے پلیئر لا رہے ہیں جو 170-100 اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے. میں نے اس ٹائم بھی آپ کو بولا تھا, میں نے کبھی بھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اور یہ انہوں نے جو بات کی نا, سن لیں, انہوں نے جو بات کی وہ ابھی کی جب ایشیا کپ میں اس کو باہر کیا. میں پچھلے 3-4 سال سے بول رہا ہوں کہ آپ بابر اور رضوان کو باہر کر کے آپ کرکٹ کھلا لو, پھر میں دیکھ لیتا ہوں. دیکھو یہ بات آپ کی بات ہو سکتی ہے, لیکن بابر کی پرفارمنس کیا ہے, میری بات تو سنیں. اب تو ڈیبیٹ اس پہ ہونی چاہیے کس پرفارمنس سر میں اسی پہ تو آ رہا ہوں نا, میں اسی پہ تو آ رہا ہوں. اس نے 25 سر میں 5 T20 میچز میں 75 رن بنائے, میں بتاتا ہوں نا کیوں آ رہا ہے, میں بتاتا ہوں نا کیوں آ رہا ہے بھائی. آئی بال میں بتاتا ہوں, آئی بال پبلک اس کو دیکھنا چاہتی ہے, براڈ کاسٹر کی پسند ہے بابر. سن لیں, ہر چیز یہ چلو نہیں ہوتی کہ یار ہاں یہ ہوتی ہے نا, وہ جب نکلا بگ بیش سے تو ریٹنگ گر گئی وہاں پر بھائی. سن تو لیں کوئی 300 350 مطلب 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ اس کی پھر سیدھی یہ ہو بھائی آ کے کہہ دو کہ یار اس کی پرفارمنس میں ہم نہیں رکھتے, ہم ظاہر ہے یار ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اس کو جب نکالا ان کا کام چلا نہیں, ورنہ یہ ضرور کبھی بھی ٹیم میں واپس نہیں آتا. یہ بات بہت سی غلط ہے, کام نہیں چلا کسی کا, کام نہیں چلا کیا مطلب, یہ کیا بات بھائی, آپ نے سیدھی بات ہے, آپ نے سیدھی, میں سمجھا تو آپ سن ہی نہیں رہا, بیچ میں بولی جا رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب اس کو باہر کیا گیا اسی وجہ سے کہ اسٹرائک ریٹ بڑھانا ہے, اب ہوا یہ کہ ابھی بھی بابر بھی ٹیم میں دوسرے پلیئر ہیں, سب کے اسٹرائک ریٹ دیکھ لیں کہ سب بابر کے اگر 125-30 ہے تو باقی 170-80 جس کی وجہ سے کم ہے, جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ لیا گیا, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور چیز
جو لوگ ساری زندگی پچھلے کو 2-3 سال سے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے, اس کو باہر کرو, اس کو باہر کرو, یہ ٹیم کے لیے صحیح نہیں ہے, جس نے ٹیم بنائی ہے اس میں بابر کا نام ہے, جس نے بھی اپنی ٹیم بنائی اس میں بابر کا نام. کیوں؟ اگر آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ یار اس کی T20 میں جگہ نہیں بنتی, تو آپ کی ورلڈ کپ میں ٹیم میں نام کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں اس کا نام. انہوں نے کوئی شوق سے تھوڑی اس کا نام ڈالا ہے. جو بابر کے اگینسٹ 2-3 سال سے پیچھے لگے ہوئے تھے نا, شوق سے نام تھوڑی ڈالا ہے. انہوں نے نام اس وجہ سے ڈالا ہے کہ جب پاکستان کا میچ ہوگا بابر کچھ نہیں کرے گا, ہماری یوٹیوب پہ دکان چلے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ بابر نہیں ہوگا, سنیں, بابر نہیں ہوگا, بابر نہیں ہوگا تو ہم کس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے؟ ہمارے ویوز نہیں آنے, جس کی وجہ سے ان سبوں نے جو اس کے خلاف تھے 24 گھنٹے آج بھی بات کرتے ہیں, ان سب کی ورلڈ کپ کی T20 میں نام ہے. اچھا ایک منٹ, کہنے سے ٹیم بنی نہیں, ان کے کہنے نہیں, انہوں نے ہر کسی نے, میں نے اور جس طرح ایک بات سے مجھے اختلاف ہے, ہم نے ٹیم بنائی تھی, اختلاف آپ کی ایک بات سے مجھے اختلاف ہے, کوئی اور بھی اختلاف کرتا ہے, ان کی پرفارمنس, ان کی واپسی دیکھیں. آصف آپ سے بھی اختلاف ہے چھوٹا سا, آپ کے جو اس میں رائے تھی. دیکھو آپ نے جب اس کو باہر کیا, آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا, آپ کو یاد ہے میں اس وقت بھی آپ کے شو میں آیا تھا, ہم کراچی میں وہ ٹریننگ کیمپ اٹینڈ کر رہے تھے, میں نے اس وقت بھی آپ کے شو میں آ کے بات کی تھی کہ دیکھیں آپ کا ایشیا کپ, ورلڈ کپ جن کنڈیشنز میں ہے وہ پاور اسٹرائک ریٹ نہیں ہے, اور آپ کو یہ پتا تھا آپ انڈیا میں نہیں کھیل رہے ہیں. انڈیا نے کل 150 9 اوور بنا دیے, سری لنکا میں وہی کر کے دکھاتے ہیں مجھے. ایک بات, بابر کی ون ڈے میں پرفارمنس آپ دیکھو, اس نے آگے سینچری بھی کی, کم بیک کر لیا, اور آخری 6 T20 میں 250 کر کے اور 200 رنز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس کی T20 میں اس ورلڈ کپ میں پرفارمنس پر جگہ بنی ہے نا. تنویر جو بات کرے میں اختلاف کروں گا کہ وہ اس لیے ٹیم میں نہیں آئے, وہ اس لیے ٹیم میں نہیں آئے کہ وہ جب ہاریں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. آپ کی ٹیم ان T20 کی اسٹیبلٹی نہیں آتی جب تک بابر نہ آئے. آپ کی ٹیم میں آپ نے حسن نواز کو کھلایا, سائم ایوب کی انفارچونیٹلی فارم بھی ویسی نہیں چل رہی, شہزادہ فرحان کا 120 کا اسٹرائک ریٹ ہے. ایک تو یہ اسٹرائک ریٹ کس اسٹیڈیا کا نام ہے, میں آپ سب کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں. آپ پاکستان ٹیم کے سارے اسٹرائک ریٹ نکال لیں, بابر 129 پر ہے تو شہزادہ فرحان 120 پر ہے. آپ کو پتا آپ کے کپتان سلمان علی کا اسٹرائک ریٹ کتنا ہے؟ 115 کا اسٹرائک ریٹ. یار آپ ایک یونیفارم پالیسی بنائیں. یہ کیسی آپ نے بات کر دی پریس کانفرنس میں کہ بابر جو ہے نا وہ ہمارا مین پلیئر ہوگا؟ سر آپ کی پالیسی ہونی چاہیے. آپ کے جو کوچ ہیں, کپتان بات کر رہے ہیں, وہ کسی پلیئر کے اوپر ملبہ نہ گرائیں, نہ اس کے اوپر بوجھ ڈالیں. آپ بولیں ہمارے کمبینیشن میں یہ ایک انٹیگرل پارٹ ہوگا, اور ہمیں باقی پلیئروں سے بھی امید ہے. ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کر دیا نا کہ بابر ہی سب کرے گا, بابر نہیں کرے گا تو سب اس کے پیچھے پڑ جاؤ. یار مجھے بتائیں, آپ نے جب محمد وسیم بھی ہمارے شو میں آتے جب وہ چیف سلیکٹر تھے, کہ ہم نے حیدر علی, افتخار, آصف علی کے 2 میچ مجھے یاد ہیں, وہ ان کے کریڈٹ پہ رہیں گے, لیکن ہم نے کون سے اور میچ ونر پروڈیوس کیا اگلے 5 سال میں؟ یار سب بابر کے پیچھے, سب بابر کے پیچھے. کیا فخر زمان نے کوئی T20 میں بہت میچ جتوا دیے ہیں؟ کیا محمد رضوان, بابر اعظم کے علاوہ جو باقی 9 کھلاڑی ہیں وہ سب ورلڈ کلاس پرفارمر ہے؟ شاہین شاہ افریدی نے کیا ورلڈ کپ کا میچ بہت کچھ کیا, مطلب چھین کے جتوایا ہے, یا حارث روف اب 3 میچ ہروانے کے بعد ٹیم سے باہر ہوئے ہیں. تو یہ سب کی اچھا مجھے بابر کے ویوز ضرور آتے ہیں تو بابر کے اوپر بوجھ بھی آتا ہے. نہیں یار آصف بھائی, آپ نا ویوز کی طرف اس طرف مت جائیں. ویڈیو نہیں بناتے بابر, نہیں یار یہ کیا عجیب باتیں کرتے ہیں یار. آپ ہٹ جائیں, آپ سن لیں, آپ ان چیزوں سے ہٹ جائیں, ویڈیو بناتے ہیں, یہ کرتے ہیں, آپ ان چیزوں سے ہٹ جائیں, آپ ان چیزوں سے ہٹ جائیں. لوگ اس لیے بناتے ہیں, آپ وہی 2-4 باتیں بار بار بولتے رہے, آپ ہٹ جائیں ان چیزوں سے. ہم بات کیا کر رہے ہیں, بات تو سن لو, ہم کیا ویوز کی بات کر رہے ہیں. تو آپ یہ غلط بات کرتے ہو نا, ویوز کی بات نہیں, آپ ویوز نہیں ہے سن تو لیں, جو حق میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں 3 انٹرنیشنل, میں بتا ایک منٹ, ادھر ایک منٹ, آصف ایک منٹ, میرا پوائنٹ ہے, 3 انٹرنیشنل سینچریز کی, 3 انٹرنیشنل سوال کیا کیا تھا, یاد کریں آپ نے سوال کیا کیا. میں سوال کر لیتا, میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بابر اعظم کی جو بات سب کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے, ان لوگوں سے پوچھے جا کے جو صبح دوپہر شام بابر کی بات کرتے ہیں, کیا ان کو نہیں پتا کہ اس ٹیم کے اندر 15 پلیر ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا 11 کھیلتے ہیں؟ وہ کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ کس چیز سن لیں وہ کیوں ڈسکس, سن لینا ایک منٹ, یہ میں اسی طرف آ رہا ہوں, سن لینا. لیکن آپ کے سن لیں, عوام کا قصور ہے, سن لینا, آپ کے کرکٹرز, آپ کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ 24 گھنٹے اس کے خلاف جاتے ہیں. میری فیلڈ اور آپ کی فیلڈ میں نہیں بات نہیں, آپ کی فیلڈ الگ ہے, میری فیلڈ اور آپ کی فیلڈ اسی کی بات کرو, ٹھیک ہے. 24 گھنٹے اس میں نکتہ چینیاں نکالتے ہیں, ٹھیک ہے. کیا بابر نے بولا کہ میرے اندر نکتہ چینیاں نکالو؟ ٹھیک ہے, کیا ان کو نہیں پتا؟ آپ کو سب پتا ہے, ٹھیک ہے. جب نہیں آپ کو اس ٹائم عجیب سا لگتا ہے جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ پھر مجھے تنگ کرنے کی کرتے ہیں, وہ آپ کو سب پتا ہے, ویسے آپ کو نہیں پتا.
اچھا اس ٹائم ان سب کو نہیں پتا کہ ہم نے فرحان کا بھی ڈسکس کرنا ہے, ہم نے فلانے کا بھی ڈسکس کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. شاہین شاہ فیزی ڈسکس کرنا ہے سر. ان کے 10 منٹ کی ویڈیو کے اندر 8 منٹ تو بابر ڈسکس ہو رہا ہے, رن آؤٹ پہ ڈسکس, فضول رن آؤٹ ہو گیا, یہ کر دیا, اس پہ ڈسکس, فلانے پہ ڈسکس. تو بھائی آپ کے جو ہے, آپ کے جو باقی کرکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے سلیکٹرز نے ان کو ایشیا کپ, اس سے پہلے ٹرائی نیشن سیریز, سب موقع ملے. تو بھائی اگر آپ بابر کی ڈسکس لوگ کر رہے ہیں, تو اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارا بھی ڈسکس ہو تو آپ بھی کچھ نہ کچھ کریں. دوسری بات یہ کہ آپ سمجھتے ہیں, یہ جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اس ٹیم کے اندر بابر نے نام بنایا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ٹیم میں آپ کے پاس کوئی پلیئر نہیں ہوتے نا, ادھر سے جب ایک بڑا نام بنتا ہے نا, تو اس کا مطلب اس میں بہت ایبلٹی ہے, اس میں کوالٹی ہے, T20 پلیئر ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا نام بنا ہے. بھائی میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ وکٹ کیپرز پاکستان نے 3 اناؤنس کیے ہیں دنیا کے جو وکٹ, اس سے پوچھ لیتا ہوں پہلے. نہیں تنویر سے پوچھیں, نہیں چلیں آپ تو جو دنیا میں وکٹ کیپرز ہیں, سنجو سیمسن ہے, پھر آپ کا ڈی کاک ہے, پھر ٹم سائفرٹ ہے, پھر شاہ ہوپ ہے, مطلب وکٹ کیپرز ہیں پراپر. آپ کے پاس وکٹ کیپر کوئی نہیں ہے. صاحبزادہ فرحان, آپ کے پاس یہ عثمان خان تو چلیں ٹھیک ہے, پھر خواجہ نافع بھی ٹھیک ہی ہوگا. میں نے دیکھا وہ ملتان سلطان کی کیپنگ نہیں کرتے عثمان کے ہوتے ہوئے, وہ بھی اب یہ بتائیں آپ سن لیں, وکٹ کیپنگ کتنا اہم شعبہ ہے. سن لیں, آپ کا ہیڈ کوچ جس کو بہت ایکسپیرینس ہر چیز, اگر وہ یہ کہتا ہے مجھے رضوان نہیں چاہیے, حیرت کی بات ہے. عاقب جاوید صاحب بیٹھے ہوئے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں رضوان نہیں چاہیے, بڑی حیرت کی بات ہے. اگر سلمان آغا بیٹھے ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ رضوان نہیں چاہیے, تو حیرت کی بات ہے. میرے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تینوں کو رضوان نہیں چاہیے, میرے لیے حیرت کی بات ہے. آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو آپ نے وکٹ کیپر اناؤنس کیے ہیں, کیا یہ, میرا ان سے کھلا ڈولا سوال یہ ہے, کیا یہ تینوں وکٹ کیپر ایز اے بیٹسمین رضوان سے اچھے ہیں؟ کیا یہ صرف ایز اے وکٹ کیپر اس سے اچھے, یا ایز اے بیٹسمین یہ تینوں اس سے اچھے؟ دونوں چیزوں میں بالکل نہ وکٹ کیپنگ میں یہ تینوں اچھے, نہ بیٹنگ میں تینوں اچھے, تو پھر کیا ہے؟ اچھا اس کے بعد کنڈیشن کیسی ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے وکٹ کیپنگ کے لیے, لو رہتا ہے بال, نہیں بال بریک ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو تگڑا وکٹ کیپر چاہیے نا, ظاہر سی بات ہے بریک ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں بھائی, رضوان کے پاس ایک آپشن بھی ہے, وہ اسپنرز پہ بھی اچھا کھیلتا ہے, ٹھیک ہے بھائی. آپ کے پاس T20 ورلڈ کپ تھا, میرے حساب سے اس کی جگہ بنتی ہے. اگر آپ نہیں, یہ وہی غلطی کی ہے انہوں نے, جب ایشیا کپ میں نہیں ہوا تھا, اسپنر ہی نہیں ہے پاکستان کی کنڈیشن میں, اسپنر ہی نہیں ہے, آپ نے وہی غلطی کی, ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس جو ہے وہ جینون وکٹ کیپر نہیں ہے اور جینون بیٹسمین نہیں ہے. تو پھر آپ بھی بولیں گے یار دیکھو, ہم ہی آپ بیٹھ کے بولیں گے یار دیکھو لیگ سٹمپ سے کیچ چھوڑ دیا, سیدھا کیچ چھوڑ دیا, بیٹنگ میں بھی کچھ نہیں کر رہے. اب مجھے یہ بتائیں, اس میں سے خواجہ نافع آپ کو پتہ ہے سارے میچ کھیلے گا؟ نہیں کھیلے گا. عثمان کتنے میچ کھیلے گا؟ عثمان کے سارے میچز, اس میں سے ایک لگ رہا ہے جو مجھے صاحبزادہ فرحان سارے میچ کھیلے گا. عثمان بھی اگر ایک آدھ میچ میں 2 میں کچھ نہیں کیا, وہ اس کو بھی ڈراپ کر دیں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی قسمت پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف کا ہاتھوں میں چھوڑ دی ہے, اور اب یہ طے کریں گے کہ مین ان گرین 2026 T20 ورلڈ کپ میں حصہ لیں گے یا نہیں. ان کی بھاگیداری کو لے کر انتم فیصلہ اگلے کچھ دنوں میں آ سکتا ہے. پی سی بی چیف محسن نقوی نے سوموار 26 جنوری کو ایکس پر بتایا کہ انہوں نے پردھان منتری سے ملاقات کی. انہوں نے لکھا, پردھان منتری شہباز شریف کو سکارامات تک بیٹھک ہوئی ہے, انہیں آئی سی سی معاملے کی جانکاری دی اور انہیں نردیش دیا کہ سبھی وکلپ کھلے رکھتے ہوئے اس کا حل نکال کر طے ہوا ہے کہ انتم فیصلہ شکروار یا سوموار کو لیا جائے گا. اگر پاکستان ٹورنامنٹ سے ہٹتا ہے تو یہ آگامی آئی سی سی ایونٹ میں باہر ہونے والی دوسری ٹیم بن جائے گی. حال ہی میں بنگلہ دیش نے بھی ٹورنامنٹ سے نام واپس لے لیا ہے, کیونکہ آئی سی سی نے انہیں میچ سری لنکا میں شفٹ کرنے سے انکار کر دیا. آئی سی سی نے سوتنتر سرکشا جانچ کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی مانگ ٹھکرا دی گئی تھی. اب اگر پاکستان کرکٹ ٹورنامنٹ سے ہٹتا ہے تو اس کی جگہ یوگانڈا کو موقع ملے گا. پوربی افریقہ کی یہ ٹیم 2024 T20 ورلڈ کپ کا حصہ تھی. ٹیم 2026 T20 ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائی. آئی سی سی کے نیاموں کے مطابق جو ٹاپ رینکنگ والی ٹیم کوالیفائی